کہ رمضان میں آپ کو اپنا وزن کم کرنا چاہیے، اپنے وزن کا خیال رکھنا چاہیے، آپ بہت ہی ہیپیلی اور بہت ہی انرجیٹک وے میں اپنی عبادات کو پرفارم کر سکیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کی ہیلتھ امپروو ہو سکے اور آپ اپنی عبادات کو بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کر سکیں رمضان کے مہینے میں۔ اور وزن کم ہونے کے بجائے مزید وزن بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا جہاں پر اسپریچولی ہیلدی ہونا ضروری ہے، وہاں پر آپ کا فزیکلی ہیلدی ہونا، ایکٹیو ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وزن کم ہونے کے بجائے مزید وزن بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو گھی اور آئل بھی پی لیتے ہیں۔ فریش جوسز بھی آپ لینا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے آپ کا صرف شوگر لیول بڑھتا ہے۔ اگر آپ کے روٹین میں بالکل بھی کوئی واک اور ایکسرسائز شامل نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ واک سے اسٹارٹ کریں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس ڈاکٹر سعدیہ شیخ۔ رمضان کی آمد ہے جناب، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان سے پہلے اس کا کوئکلی وزن کم ہو جائے تاکہ وہ عید پہ اچھا دکھے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس چیز کے فیور میں ہوں کہ رمضان میں آپ کو اپنا وزن کم کرنا چاہیے، اپنے وزن کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے پہلے کر لیں تو کیا بات ہے، کیونکہ ہمیں اس ماہ میں بہت زیادہ ہمارا ہیکٹک روٹین ہوتا ہے، ہمارا بزی اسکیجول ہوتا ہے، ہمیں ابھی اپنی عبادات پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، نیند ویسے بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کی تیاری ہمیں پہلے سے ہی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ اپنا وزن کم کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ سارے کام کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے، اور آپ بہت ہی ہیپیلی اور بہت ہی انرجیٹک وے میں اپنی عبادات کو پرفارم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، تو اس کی تیاری پہلے سے کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتی ہوں ویڈیو میں۔ اور نمبر 2 یہ، اگر آپ کو اپنا کسٹمائزڈ رمضان ڈائٹ پلان چاہیے تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، اور بہت ہی سمپل آسان طریقہ ہے کہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے میری ٹیم ہوتی ہے، اس سے آپ کا رابطہ ہوگا، اور آپ کو ایک منیمم سی فیس پے کرنا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی ڈیٹیلز ٹیکسٹ کر کے بھیج دیں، اپنا نام، اپنی ایج، اپنی ہائٹ، اپنا ویٹ اور میڈیکل ایشوز، اپنی ڈیٹیلز ٹیکسٹ کر دیں، تو ود ان 2 days آپ کو آپ کے اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے، اور بالکل آپ کو اپنا وزن کم کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ہیلتھ امپروو ہو سکے اور آپ اپنی عبادات کو بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کر سکیں رمضان کے مہینے میں۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اب روزے رکھنے پڑیں گے تو روزوں میں ہمارا وزن کم ہو جائے گا، لیکن ہوتا اپوزٹ ہے، اور وزن کم ہونے کے بجائے مزید وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں کیوں بات کرنی ہے ویٹ لاس کی، ایکسرسائز کی اور جم کی، یہ تو مہینہ ہی عبادتوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جناب، عبادات کو بھی پرفارم کرنے کے لیے آپ کا جہاں پر اسپریچولی ہیلدی ہونا ضروری ہے، وہاں پر آپ کا فزیکلی ہیلدی ہونا، ایکٹیو ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ انرجیٹک ہو کے، ایکٹیو ہو کے اپنی عبادتوں کو ادا کر سکیں۔ ادروائز تو سستی اور کاہلی ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اتنی سستی آ رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا نمازیں پڑھنا اور تراویح پڑھنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا ہاں، وجوہات کی جہاں پر میں بات کر رہی تھی کہ کیا وجہ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وزن کم ہونے کے بجائے مزید وزن بڑھ جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ فاسٹنگ ہمیں بھوک نہ لگے، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک نہ لگے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمیں سحور، جو سحری ہوتی ہے اور افطار ہوتی ہے، اس کے اندر ہم بہت زیادہ کیلوری ڈینس چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، یا پھر کوانٹٹی، اگر ہیلدی چیزیں بھی لیتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا مزید وزن بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو گھی اور آئل بھی پی لیتے ہیں کہ ہمیں فاسٹنگ میں بھوک اور پیاس نہ لگے، تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا، ادروائز ہاسپٹل میں آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اپسیٹ ہو جائے گا مزید، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طرح کی کوئی بھی غلط بات نہیں کرنی ہے۔ اپنے میلز کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کریں، جس میں بھی آپ کو ہیلپ کروں گی، ڈفرینٹ قسم کی ریسیپیز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جن لوگوں کو یہ تو دیکھیں ہو گئی میلز کی بات کہ آپ نے ماڈریشن میں ہر چیز کا استعمال کرنا ہے، اور ہر چیز آپ نے ہیلدی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، جیسے شربت اور ڈرنکس کا تو بالکل بھی آپ استعمال نہ کریں، ابھی سے ترک کر دیں اگر ابھی آپ لیتے ہیں۔ ایون فریش جوسز بھی آپ لینا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے آپ کا صرف شوگر لیول بڑھتا ہے، اور جو فروٹ کا جو فائبر ہوتا ہے وہ اس کے اندر نکل جاتا ہے، فائبر نہیں ہوتا ہے فروٹ جوسز میں، تو آپ ایز اے ہول فروٹ یا پھر اسمودیز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کی فروٹ کی کوانٹٹی کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ جو فروٹ کا جو فائبر ہوتا ہے وہ آپ کنزیوم کر سکیں، اور وہ آپ کو ویٹ لاس میں ہیلپ کرے گا، لیکن فروٹ جوسز کا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے روٹین میں بالکل بھی کوئی واک اور ایکسرسائز شامل نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ واک سے اسٹارٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ ایکسرسائزز کو بھی اپنے روٹین میں شامل کریں۔ اور اپنی ہائیڈریشن کا آپ نے اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ اگر پانی کے علاوہ اگر آپ جو بھی بیوریجز استعمال کریں وہ 0 کیلوری بیوریجز ہونے چاہیے،
اور اس کے علاوہ اپنی نیند کا خیال رکھیں بس. اور ابھی سے آپ نے اس روٹین کو فالو کرنا شروع کرنا ہے, ہیلدی آپشنز لینے ہیں, اور کوشش کریں کہ آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو روزے رکھنا شروع کر دیں. ویک میں 2 to 3 ٹائمز اگر آپ روزے رکھ لیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی رمضان میں روزے رکھنے کے لیے. اور آلریڈی جو لوگ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو انشاءاللہ آسانی ہو ہی جائے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں, امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جن کا میں نے ذکر کر دیا. اور اگین میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے رمضان ڈائٹ پلان کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں, ابھی رابطہ کریں, بالکل آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے اپنے پوری ڈیٹیلز, اپنا نیم, ویٹ, ہائٹ, میڈیکل ایشوز, اور آپ کو ودن 2 days اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ مل جائے گی انشاءاللہ. آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دس از ڈاکٹر سعدیہ شیخ سائننگ آف. بائے بائے.